پھر اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح ڈسکرائب کیا کریں کہ ان کی نفرت دل میں بیٹھے. کوئی بھی جو گندا لفظ بولے نا اس کی آپ ڈسکرپشن بیان کریں کہ یہ تم نے کہا کیا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہماری ٹیچر نے ایک دفعہ بہت خوبصورت بات کی, بہت سمپل سی بات تھی لیکن ساری زندگی یاد رہی. کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو لڑکی جو ہوتی ہے نا ایک سفید چادر کی طرح ہوتی ہے, جب کوئی غلط حرکت کرتی ہے نا تو اس پہ دھبا لگ جاتا ہے تو وہ اس کو بہت بدنما کر دیتا ہے, اس کی خوبصورتی چلی جاتی. تو تم لوگ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اور بد اخلاقی سے بچنا, کسی بھی قسم کی, چاہے وہ زبان کی ہو یا اخلاق کی یا کردار کی. اس سفید چادر کو داغدار نہیں ہونے دینا. یہی تمہاری خوبصورتی ہے, یہی تمہاری ڈگنیٹی ہے, یہی وقار ہے. اور یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ آج بھی میرا ایک امیجنیشن ہے کردار کے بارے میں کہ کردار کیسا ہوتا ہے, ایک اسپاٹ لیس چادر کی طرح, تو اس پہ دھبے نہ آنے دو. تو بچوں کو بھی آپ فزیکلی چیزوں کو ڈسکرائب کریں, کیونکہ ہم ایسی ٹرمز بولتے ہیں, ایسے ورڈز بولتے ہیں جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے, اوپر سے وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ کیا کہا گیا, وہ کیا چیز ہے جو بولی گئی. تو اس کو وہ بنا کے دکھائیں کہ یہ تم نے کہا ہے. جیسے بچوں کو اگر ہاتھ دھونا سکھانے نا کہ ٹوائلٹ سے آپ نکلے تو ہاتھ دھو کے نکلے, یا یہ کہ ناخن کٹوانے میں بعض اوقات بچوں کو مشکل ہوتی لیکن بچے نہیں مانتے, سستی کرتے ہیں, ٹال مٹول کرتے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے صرف اتنا کہتے رہنا, تقریر کرنا کافی نہیں, ناخن کاٹو ناخن کاٹو. آپ انہیں بتائیں کہ ناخنوں کے نیچے کیا جمع ہو جاتا ہے, کس قسم کے بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں. اور اب تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے, آپ جائیں گوگل کریں اور وہاں بیکٹیریا کی تصویریں دکھائیں ان کو, یہ ہے آپ کے پاس, یہ لیے پھرتے ہیں آپ. اس کے بعد بھلا دیکھیں پھر وہ کرتے. ہم وہ گندگی ان کو دکھاتے نہیں, جب وہ فزیکل شیپ میں گندگی نظر آ جاتی ہے تو پھر کراہت آتی ہے. اس سے کراہت دلانا مقصود ہے. جب تک وہ خود نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, خود اس چیز کو برا نہیں جانیں گے, اس وقت تک معاملہ حل نہیں, تربیت نہیں ہوگی. دیکھیے تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, یا تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں. تزکیہ کے دو لفظ یاد رکھیے, ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. عربی میں تخلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کر دینا, اور تحلیہ کہتے ہیں اس کو بیوٹیفائی کرنا. اب بچے کے کردار کو یا بچے کی شخصیت کو پہلے کرنا تخلیہ یعنی ویڈنگ کرنا. جیسے ایک زمین ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو جاڑ جنکار پتھر چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس کو آپ پہلے نکالتے ہیں, صاف کرتے ہیں, کلین کرتے ہیں اس کو. پھر تحلیہ کیا ہے کہ اس کے اندر آپ پودے لگاتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیے کہ جو بھی پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو موسم چونکہ ختم ہو رہا ہے تو سب پھول نکالے جا رہے ہیں کیونکہ اب اس میں نئے لگائے جائیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, تخلیہ ہو رہا ہے, زمین کو دوبارہ سے صاف کیا جا رہا ہے. پھر اب اگلے موسم کے اعتبار سے نئے پھول لگائے جائیں گے. یہی سمجھیے کہ روز بچہ اسکول سے آتا ہے نا, وہ بہت سی ڈسٹ لے کے آتا ہے, معاشرے کے اثرات لے کے آتا ہے. آپ اس کے نہلانے کپڑے دھونے کا بندوبست تو کرتے ہیں لیکن اس کی عادات کو صاف کرنے کا بندوبست نہیں کرتے. تو اس کا آپ نے تخلیہ کرنا, ویڈنگ کرنی ہے, پہلے سب نکال دینا ہے کہ کیا کیا باتیں سنی, کیا سوچتے, کیا کرتے, اور وہ اسی وقت جب کمیونیکیشن ہوگی. اور پھر اس کے بعد خوبصورت باتوں کے ایک دو پھول لگا دینے. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وہ ایک خوشنما باغ بن کے اٹھیں گے جو دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوں گے. اور یہ ایک مسلسل عمل ہے, اسی کا نام تربیہ ہے. یعنی ساتھ آلٹرنیٹ بھی دیں, تخلیہ کر کے تحلیہ. اگر پہلے سارے پھول اکھاڑ کے پھینک دیا اور نیا کچھ لگایا نہیں تو آپ نے تو پہلے سے بھی کام خراب کیا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی, تب جا کے تربیت مکمل ہوتی. کل ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ بچوں سے ہمیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو امیدیں وابستہ ہیں, ان کا اظہار کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. مثلاً آپ یہ چاہتے ہیں کہ چھٹی کے فوراً بعد بچہ گھر واپس آئے, یہ ایک امید ہے جو آپ اس سے رکھتے ہیں کہ آئی ہوپ کہ آپ ایسا کرو گے. آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں, وہ کیا کرتا ہے,
چھٹی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, کھیلتا کودتا ہے, اور پھر گھر آتا ہے, اور آتا ہے تو آپ بس چھوٹ پڑتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے. نہیں, پہلے آپ نے اس کو لمٹس بتانی ہے کہ دیکھو 2 بجے چھٹی ہوتی ہے, 2 o'clock چھٹی, 2:30 گھر کے اندر ہونا ہے. ٹھیک ہے, تم 15 منٹ 20 منٹ اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں اسکول کے اندر باتیں کر لو, کھیل لو, کیونکہ سارا دن کلاسز سے نکل کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپس میں تبادلہ خیال بھی کریں, یا کچھ کھیل کود کریں, یا اپنی فرسٹریشن دور کریں, ڈزنٹ میٹر. کچھ آپ نے رسی دراز بھی کرنی ہے, ان کو موقع دینا ہے انٹریکٹ کرنے کا, لیکن اتنی نہیں کر دینی کہ بس پھر وہ باقی چیزیں متاثر ہو جائیں. یعنی نہ تو ان کو بہت شکنجے میں کس کے رکھیں کہ میل جول ہی منع کر دیں, اور نہ ہی آپ ان کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بچے کو پازیٹیو سٹروکس دیں, امیدیں جو وابستہ ہیں ان کو بتائیں, تعریف کریں, ان کو اعتماد دیں کہ تم کر سکتے ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا, میرا یہ بیٹا سردار ہے, مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ حضرت حسن کی وجہ سے بہت خیر آئی. اب آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ علم تھا کہ آگے لوگوں میں کیا کلیشز ہونے والے, تو آپ نے اس کے لیے پہلے سے ہی اپنی چھوٹی جنریشن کو تیار کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے بڑے ہو کر. مثلاً آپ کا کوئی بزنس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس بزنس کو سنبھالے, تو اپنی ایکسپیکٹیشن بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس میں یہ سبجیکٹ پڑھو, اس کام کو کرو, یا کوئی بھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ بچے کی انکلینیشن نہیں ہے اس طرف تو مجبور بھی نہ کریں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو رہنمائی چاہیے تو اس میں بھی کوتاہی نہ کریں, مگر اس کو بتائیں ضرور کہ ہم یہ چاہتے ہیں, آگے تمہاری مرضی. تو بعض اوقات شروع میں بچے نہ بھی کر دیتے, ہمیں نہیں یہ کرنا. اس کو حتمی بات نہ سمجھیں, وہ گروئنگ ایج میں ہے, وہ آج ایک ڈیسائیڈ کرے گی چیز, کل کو دوسری, پرسوں تیسری, وہ خود ایکسپلور کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. وہ جو بھی کہیں ان کی سنتے جائیے, لیکن ساتھ اپنی بھی سناتے جائیے. پھر یا ان کی چل جائے گی یا آپ کی چل جائے گی, لیکن اپنی امیدیں جو ہیں وہ ان کو بتائیں ضرور کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں, آپ کیا بنو. فورس نہیں کرنا, لیکن جو ایکسپیکٹ کریں, شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم, دونوں طرح بتانا ہے. اہل طائف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا, آپ اس وقت بھی ہوپ فل تھے کہ نہیں ان کے بچے اچھے نکلیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ انتہائی خراب کام کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے بچے بھی بہت نیک نکل آتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ توجہ نہیں دیتے, باہر سے کوئی اچھے ساتھی مل جاتے, خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو ان بچوں کی اچھی تربیت میں مددگار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ لوگوں کے بارے میں چاہے وہ برائی کر رہے پھر بھی اچھی رائے دیں کہ ان سے امید ہے کہ ان سے اچھی نسل آئے گی, اچھے کام کریں گے. جو بچہ بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے یہ نہ کہے کہ اس نے تو کچھ نہیں کرنا. بس آپ کو یاد ہے کہ یہ واقعہ آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو کہ شیخ سدیس جو ہے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھی, تو ان کی والدہ جب تنگ ہوتی تھی تو کہتی تھی اللہ تم کو ہدایت دے, تمہیں حرم کا امام بنائے. ہر شرارت میں کہتی تھی اللہ تم کو حرم کا امام بنائے. بعض مائیں تو بددعائیں دیتی ہیں, اور بعض مائیں دیکھتی ہیں کہ بچہ ایکسٹرا آرڈنریلی شرارتی تو اس موقع پر بھی وہ اچھے جملے بولتی ہیں. یہ سیکھنا ہے آپ کو, جتنا چاہے بچہ ستائے منہ سے بد دعا نہیں نکالنی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کچھ بچے زج کر دیتے, تنگ کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں, اور اس وقت زبان پہ آتے آتے لفظ رک جاتے ہیں کہ کیا کہہ دیں ان کو, بس ان کو روک ہی لیں اور کوئی اچھے جملے سیکھ لیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں ایسا کرے, اللہ تمہیں ایسا کرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سچویشن کو آپ نارملائز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہی ہیں. یہ چیز ان کے اندر ایک نرمی لے آتی. اور ایک ہی بات جب بار بار سنتے ہیں نا, بار بار سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا بار بار کہنے چاہے دکھتا جائیں. آپ کہتے رہیے, وہ اندر جاتی رہے گی,
وہ کسی وقت باہر بھی آ جائے گی. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے نتیجہ سامنے آ جائے، فوراً بس آج ہم نے بیج ڈالا کل درخت لگ جائے. بس یہ نہیں ہوگا. یہ 10 سال بعد جا کے آپ کو پھل ملے گا، 20 سال بعد جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہیں یہ یاد رہی اس کو باتیں جو میں نے سکھائی تھی بچپن میں، کہ تمہاری صحیح قابل قدر ٹھہری. تو انشاءاللہ آج جو محنت آپ کریں گے اس کا پھل پائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. آپ ایسا ہی سمجھیے کہ جیسے اپنے گارڈن میں آپ نے کوئی فروٹ ٹری لگایا ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے؟ اگر آپ اس تجربے سے گزرے ہو، جو فروٹ ٹری لگاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا پھل ہم کھا سکیں گے کہ نہیں، یہ کب بڑا ہوگا، یہ کب پھل دے گا. مجھے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے فروٹ ٹریز تو میں کہتی ہوں یہ کب بڑا ہوگا. ایک دل میں آتا ہے کہ جلدی سے بڑا ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ اس کی خوبصورتی جب اس پہ پھل آئے. لیکن وہ ہمارے کہنے سے تو جلدی نہیں بڑا ہوگا، وہ تو اپنے ٹائم پر ہی ہوگا. لیکن ہوگا ایک دن، ہم نہیں دیکھیں گے، شاید کوئی اور دیکھے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے آخرت جیسی چیز رکھی کہ اگر ہم اچھی تربیت کر کے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ کل دکھا دے گا ساری کوشش. بلکہ قبر میں بھی جب والدین کا درجہ بلند ہوتا ہے، یعنی کہ برزخ میں بھی اپ گریڈ کیے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپ گریڈ کیوں کیا گیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے. آج ہم انہیں سکھا رہے ہیں، کل ہم شاید دنیا میں ان سے نہ سن سکیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے جو تحفے جائیں گے وہ اس سے سب پتہ چل جائے گا. اس لیے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے جائیں اور فوری ریوارڈ کا تقاضا نہ کریں، ورنہ فرسٹریشن ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ امید کے جملے بولنے کی. مثلا حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ شفاعت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھے امید تھی کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی بھی چیز کا جوڑا دے، یعنی پیر میں دے صدقہ، تو جنت کے پہرے دار فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلاں اس دروازے سے اندر آ جاؤ. اس پر ابو بکر نے کہا یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا، یعنی بہت ہی خوش قسمت ہے. فرمایا مجھے امید ہے تم ان میں سے ہوگے. یعنی کس طرح آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے، بہت بڑے بڑے، جو درختوں میں چرتے پھریں گے. ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرندے تو خوب صحت مند ہوں گے، اتنے بڑے؟ آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے اس سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے. اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کھانے والوں میں شامل ہوگی. آپ سوچئے کہ سن کے ان کے دل کی حالت کیا ہوگی. یعنی امید ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں خوشی بھر دیتی کہ اچھا مجھے بھی ملے گا یہ. تو انسان کہتا ہے اچھا کچھ اور بھی کام کر لو. ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھا دوں جس کی مثال تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن میں بھی نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اس دروازے سے نکلنے نہیں پاؤ گے کہ اسے سیکھ چکے ہوگے، یعنی تم اتنے کوئک لرنر ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ہمراہ کھڑا ہو گیا. آپ میرا ہاتھ پکڑ کر باتیں کرنے لگے اور چلتے چلتے دروازے کے قریب پہنچ گئے. میں نے آپ کو یاد دہانی کراتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت بتا دیجیے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنا دی. فرمایا یہی وہ سورت ہے جو سبع مثانی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سورۃ فاتحہ کیا ہے، سبع مثانی. ایک یہ طریقہ ہے کہنے کا، اور ایک آپ پوری گفتگو آپ کی دیکھیے جو آپ نے ان کے ساتھ کی ہے کہ کس طرح پہلے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، اور پھر انہوں نے جب اپنا سوال دہرایا تو آپ نے خود ان کو کوشچن کر کے کہا کہ یہ وہی ہے جو تم کرتے ہو، کیا ہے بھلا بتاؤ. تو بچے بعض اوقات ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ کرتے کرتے تھک رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا علم جو ہے وہ تھوڑا پرانا ہونے لگتا ہے، تو اس کو ایک نئے اینگل سے دوبارہ یاد کرا دیجئے اور اس کے اندر ایک نیا رنگ بھر دیجئے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ اس چیز کو ایکسپٹ کرے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو توقع آپ نے بچے سے لگائی ہے اسے بار بار دہراتے رہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے بات سن کر سمجھ بھی لی ہے یا نہیں. تو جو سکھائیں اس کو دہرائیں اور اسے پوچھیں، فیڈ بیک بھی لیں. برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز میں کرتے، پھر داہنی کروٹ پہ لیٹو اور یوں کہو کہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کو دوبارہ جب پڑھا اور آمنت بکتابک الذی انزلت پہ پہنچا تو میں نے رسولک کہہ دیا، و رسولک. آپ نے فرمایا نہیں، و نبیک الذی ارسلت. حالانکہ فرق اتنا نہیں ہے لیکن جو لفظ آپ نے سکھایا فرمایا وہی دوبارہ پڑھو. پھر اسی طرح ابو محذورہ کو جب آپ نے اذان سکھائی تھی، ابو محذورہ وہی بچے نا جنہوں نے نقل اتاری تھی، تو پھر آپ نے ان کو آگے بڑھ کر اذان سکھا دی اور پھر ان سے سنا بھی کہ کیا سیکھا. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے. ایک دن کسی کام کو بھیجا تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال جب میں باہر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، میں نے پلٹ کے دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا چھوٹے سے انس، اس کام کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا؟ حالانکہ وہ کہہ کے گئے تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اچھا اس نے تو جانا نہیں، آپ پیچھے دوبارہ گئے اور دوبارہ ریمائنڈ کرایا کہ وہ اس کام کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں. اب بعض اوقات بچوں کو آپ ایک کہتے ہیں یہ کر لو، وہ کہتے میں نہیں کرتا. مایوس نہ ہو، لیکن پہلے آپ خود پر امید ہو، وہ کر لے گا. خود سے نہ سوچ لیں اس نے نہیں کرنا، کیا چھوڑو، کیا تکلیف کرنا، 100 دفعہ تو کہہ چکی ہوں پھر کہوں. نہیں، ایک انداز میں کہا نہیں سنا، ایک اور انداز میں کہیں، چھوڑے نہیں. یہ وہ چیز ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کا بیٹی کو کوئی اور آلٹرنیٹ دیں کہ جو بیٹے کو نہیں ملے تو فیئر ہو جائے گا. فیئر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک ہی درجے پر ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی. اس کو میں نے شروع کے ایک لیکچر میں واضح کیا تھا کہ جیسے اب ایک بچہ یونیورسٹی گوئنگ ہے، لیپ ٹاپ اس کی ضرورت ہے. ایک بچہ کلاس 1 میں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس کو دیں گے تو چھوٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹے بچے کی ضرورت ہو جو بڑے کو نہیں دی، تو اس میں کبھی ایک کو کچھ دیا جائے گا، کبھی دوسرے کو، اور ان کے ضروریات کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق. بیٹیوں کو شروع سے ہی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ لیس الذکر کالانثی. قرآن میں آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے، دونوں کی حدود میں فرق ہے اور دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق ہے. چونکہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں یہ فرق بتایا نہیں جاتا. اکویلٹی کا ایسا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جس میں عورتوں کی فطرت بھی مسخ ہو رہی ہے اور بعض اوقات لڑکے بھی لڑکیوں کی طرح بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور نہ یہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. تو اس میں بھی کئی مشکلات ہیں، ان چیزوں کا توڑ بھی آپ نے کرنا ہے. چلیے اگلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں. کل ہم نے یہ بھی بتایا تھا تربیت کے اصولوں میں سے کہ بچے کو بتایا جائے کہ اگر وہ بات مانیں گے، کام کریں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اور اگر نہیں مانیں گے تو نقصان کیا ہوگا. یعنی جہاں ان کو اپنی امیدیں بتانا ضروری ہے وہاں ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کرنے کا فائدہ اور نہ کرنے کا نقصان. یہ ایک سٹیپ آگے ہے، یعنی نیکسٹ سٹیپ ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ دیا ہے یہ بہت ہی نیچرل چیز ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو اس نے کیسے بنایا اور اس کی ضروریات کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کرنا اس کو فائدہ دے گا، اس کے اندر کی خواہشات کیا ہے اور یہ مشین کس طرح کام کرے گی. تو ہم انسانوں کے اندر یہ چیز قدرتی طور پر موجود ہے کہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی کام کر کے ہمیں کوئی نتیجہ، ریوارڈ، ثواب، کوئی جزا ملنے والی ہے تو ہم شوق سے وہ کام کرتے ہیں. اور جب ہمیں کانسیکوینسز پتا ہوتے ہیں کہ کام نہ کرنے پر نقصان کیا ہوگا تو ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اسی اصول کو آپ بچوں کی تربیت پر بھی لاگو رکھیے اور ان کو کانسیکوینسز بتائیے. پھر کسی ایک وقت میں
وہ کر کے بھی دکھائیے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں سنی جائیں تو تم اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جو پکارتا ہی نہیں میں اس کو کیا جواب دوں، اسے کیا کہوں. کنیکشن دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. تو جزا یا ثواب اسی کو ملے گا جو کوئی کام کرے گا. اسی طرح اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. اس کے یہ فائدے ہوں گے اور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، یعنی اس کو یہ نہیں ملے گا، اس کا انجام یہ نہیں ہوگا. تو کتنا کلیئرلی ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو اس وقت یہ سمجھایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مشروط کر دیا گیا ریوارڈ. سستی نہ دکھانا، غمزدہ نہ ہونا، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو سجدوں کی تلقین کرنا. ایک موقع پر ربیہ بن کعب سے آپ نے پوچھا کہ تم اپنی کوئی خواہش بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارید مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو اس پر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کو مجھ سے محبت ہے تو یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا پھر تم سجدوں کی کثرت کر دو اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو. تو اس محبت کو چینلائز کر دیا کہ کچھ کام کرو. تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر تم واقعی یہ ریوارڈ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ رہو تو پھر یہ کرنا ہوگا. تو اسی طرح بچوں کو بھی آپ بتائیں کہ اگر تمہیں واقعی یہ چیز چاہیے، مثلا بچے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر لے دیں یا ہمیں فلاں کھلونا لے دیں، تو آپ انہیں بتائیے کہ اس کے لیے یہ اور یہ کرنا ہوگا. جیسا آپ عام طور پر ڈیل کہتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیل کر لیں ہم سے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس شخص نے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھی یعنی سنت نماز، اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا. اب جنت کا شوق ہر ایک کو ہے، تو اگر جنت چاہتے تو پھر نماز پڑھ کے آؤ. ایک اور موقع پہ فرمایا کہ میں جنت کے ایک طرف محل کا ذمہ دار ہوں جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں. صبر کرنے والوں کو حوض کوثر پہ ملاقات کی بشارت دی، یعنی تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو تم ڈسہارٹ نہیں ہونا، اپنا کام کرتے رہنا حتیٰ کہ تم حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملو. پھر اسی طرح پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ابو مسعود جب اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہو. تو انہیں پہلے تو پتہ نہیں چلا کہ کہنے والا کون ہے. جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے فوراً ہاتھ روکا اور اس غلام کو آزاد کیا. آپ نے ساتھ ہی فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی کہ تم اس غلام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو. تو برے رویے کا برا نتیجہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا جب لوگ درہم و دینار میں بخل کرنے لگے یعنی مال خرچ نہ کریں، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے یعنی قیمتی چیزیں اپنی ذات کے لیے بس خریدنے لگے، فی سبیل اللہ خرچ نہ کریں، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں یعنی سارا وقت یا صرف مال کمانا یا پھر خوبصورت قیمتی چیزیں خریدنا، بس اسی میں ہی لگے رہیں اور دین کا کام چھوڑ دیں، تو اللہ ان پر مصائب نازل فرمائے گا.
اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک یہ لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں گے. کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں پریشانیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت، یعنی صرف ذاتی عبادت نہیں، دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو محنت کرنی ہے اس سے جی چراتا ہے. سارا وقت اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی زندگی اور اس کی انجوائمنٹ، تو پھر وہ انسان اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس میں بھی مشکل ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی ایسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا مزہ اٹھ جاتا ہے. پھر ایک موقع پہ فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. ساتھ ہی نتیجہ بتا دیا ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ سانپ بن کے وہ مال اس کے جبڑوں پہ کاٹے گا. پھر ایک اور اصول آپ کو بتایا گیا تھا، فالو تھرو، آخر وقت تک مانیٹر کرتے رہنا کہ جو بات کہی گئی وہ ہو بھی رہی کہ نہیں، جس کے لیے چیک باکسز بنوانے کا اور پھر مختلف طریقوں سے اس کی یاد دہانی کا انتظام کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کے لیے کہا، بس حکم دے کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، خود نگرانی بھی کی کہ کشتی کیسے تیار ہو رہی، پوری رہنمائی کی. کیونکہ حضرت نوح نے تو کہیں پر شپنگ کی کوئی ڈگری نہیں لی تھی کہ کیسے شپس بناتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی سی کشتی نہیں تھی جو کاغذ کی ہم بنا کے کھیلتے ہیں، وہ اتنا بڑا شپ تھا کہ جس میں انسانوں کے علاوہ جانوروں وغیرہ کو بھی آنا تھا، ہر چیز کے جوڑے آنے تھے. وہ بہت ہیوج شپ تھا اور اس دنیا میں پہلی دفعہ بن رہا تھا، اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا ایسا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ چیز اپنی نگرانی میں بنوائی. اسی طرح جب ہم بچوں کو کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو صرف حکم دے کے چھوڑنا دے کہ یہ کر لینا، بلکہ ہر سٹیپ پر دیکھنا کہ کر لیا ہے. صرف آرڈر دینا کافی نہیں، اچھا ہوم ورک ختم کر لینا. جب بچے کر لیں تو ذرا ایک دفعہ دیکھا بھی کریں کہ کیا کیا ہے، کیونکہ وہ کر کے کہتے ہیں ہاں کر لیا، ہو گیا، بس ختم. نماز پڑھ لی، تھوڑی سی نظر ضرور رکھیں کہ کیسے پڑھی جا رہی اور صحیح طرح رکوع سجدے بھی ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. شروع میں ہم کہتے ہیں اچھا صرف فرض پڑھ لو، کیونکہ ساری زندگی فرض پڑھتے رہیں گے. سنت کی طرف بھی آہستہ آہستہ لانا، پھر اس پہ سپورٹ دینا، پھر اس کا اجر اور ثواب بتانا. جیسے یہ حدیث میں نے آپ بتایا نا 12 رکعتوں والی کی جنت میں گھر بنتا ہے، کیونکہ بچے پوچھتے فرض ہے، کیونکہ مجھے اس میں فرض نماز کی عادت ڈالنے کے بعد جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ یہ کہ سنت کا عادی بنانا، کیونکہ نفس ایک چیز پہ عادی ہو جاتا ہے. پھر تو اس حدیث کو بار بار دہرانا چاہیے. اچھا پہلے آپ کہیں دنیا میں گھر چاہیے، کیسا گھر چاہیے، کہاں بناؤ گے اپنا گھر. بچوں کے بڑے بڑے ڈریمز ہوتے ہیں. گاڑی کیسی چاہیے، رنگا رنگ گاڑیوں کے نام آتے ہیں. کیا سرمایہ چاہیے اس کے لیے، کتنے پیسے چاہیے، اتنے کی آئے گی، ایسا ہوگا ویسا. جب خوب ایکسائٹیڈ ہو جائیں فوراً آخرت کی بات کیجیے. تو جنت کا گھر خود سے بن جائے گا، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں چاہیے. اب وہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں تو کسی ہل پہ یا ماؤنٹین پہ گھر بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے، تو جنت الفردوس کے لیے تو اور بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جنت مفت پہ ہاتھ نہیں آتی، یہ اچھی طرح بچوں کو سمجھا دیجئے. وہ حدیث ہے نا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اٹس ویری ویری ایکسپینسو. دنیا میں تو چھوٹے سے گھر کے لیے اتنی جان مارتے ہو، تو آخرت کے گھر کے لیے نہیں مارو گے، اس کے لیے بھی کچھ کرو. اچھا کیا کریں، چلو یہ دیکھو 12 رکعتیں دن کی ادا کرنا شروع کر دو. اچھا کٹھی نہیں 12 کریں گے، پھر بھی فجر سے شروع کرائیں کہ فجر کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر سنتوں پہ آ جائیں گے، پھر وتر پہ بحث ہوگی، یہ بتا دو فرض ہے یا نہیں. کیونکہ بچے نا وہ کیلکولیشن میں باتیں کرتے ہیں، یس اور نو. وہ کہتے ہیں آپ بس یس یا نو کہیں جو ہم آپ سے سوال کریں، بیچ کی بات نہ کریں. جب آپ کہتے ہیں یہ کام کر لو جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں نوافل ہیں یا فرض کے علاوہ، تو پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا فرض ہے یا نہیں، یس یا نو کہیں، تو پھر بہت ٹیکٹفلی ان کو سمجھانا پڑتا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھائیں نیکیوں میں بھی. بس مسلمان ہو 5 نمازیں پڑھتے ہو کافی نہیں، اس سے آگے بھی لے چلیں.
اور اس کے لیے پھر اپنے علاوہ بھی اچھی کمپنی دینی ہوگی. اچھی صحبت کی دعائیں کیا کریں بچوں کے لیے, اچھے ماحول اور اچھے استاد اور اچھی کمپنی, اس کے لیے کوشش بھی کریں, تلاش بھی کریں, محنت بھی کریں, دعا بھی کریں, کیونکہ نیکیوں میں مستقل آگے جانا چاہیے. جنت کا سودا مہنگا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کام کرنے کا آخری وقت تک جائزہ لینا اور اس میں آگے آگے بڑھاتے بھی رہنا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا سسٹم رکھا ہے, خود بھی دیکھتے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ, فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین, ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو ان فرشتوں کی بھی جو نگرانی ہے اس کا احساس دے دیں بچوں کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں چھوٹی سی تھی, ان فرشتوں کے بارے میں اتنی بات ہمیں بتائی گئی تھی کہ اب ماں باپ نہ بھی ساتھ ہو تو یوں لگتا تھا ہر وقت کوئی ساتھ ہے کوئی پیچھے پڑا ہوا. تو جو تربیت دین کے حوالے سے ہوتی ہے اس کا تو کوئی نیول بدل ہی نہیں. تو ان نگرانوں کی بات اکثر کیا کر, اپنی نگرانی کم کر دیں. مثلا میں اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم ڈاکٹر فرد کے بچے ہو. نو, اس کے دو نقصان ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ اگر وہ میری وجہ سے کوئی کام کریں گے تو اللہ کے یہاں ان کی جزا کچھ نہیں, تو میں ان پہ ظلم ڈھا رہی ہوں. ان کو یہ تصور بھی دے کے کہ تم چونکہ میرے بچے ہو اس لیے تمہیں ضرور اچھا کام کرنا ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے بچے ہو کہ تم یہ کرو گے, یہ صرف میں نہیں کہوں گی, آپ سب بھی کہیں گے کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرا بچہ بھی کبھی ایسی حرکت کر سکتا ہے. وہ تو اس کو ایک احساس دلانے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ تم میرے بچے ہو اس لیے نیک کام کرو, یہ انتہائی غلط ہے, نیت خراب کرنے والی بات ہے, اور اس پر ان کے لیے اجر کوئی نہیں ہوگا, ہم ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ ہوں گے تو کریں گے, جب آپ نہیں تو نہیں کریں گے. اللہ کا خوف دلائیے اور ان فرشتوں کی نگرانی بتائیے, وہ خود اکیلے اپنے آپ کو سنبھالیں. ہاں آپ واچ کرتے رہیں ہو کیا رہا ہے, پھر آپ کی نگرانی تیسرے درجے پہ. اچھا ہماری ترتیب فرق ہے. کیا؟ پہلی اپنی نگرانی, کبھی خیال آ گئے تو فرشتوں کی, اور اللہ کی بات تو کرتے بھول ہی جاتے, شیطان بلوا دیتا ہے. انساہم ذکر اللہ. تو نگرانی کا بھی ایک صحیح کانسیپٹ دیجئے تاکہ وہ پھر خدا کے بندے بن کے جئیں, آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, آپ ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں. اس سے آپ کی جان بڑی آزاد رہے گی, ان کو اپنا نگران خود بنا کے. لیکن دور سے دیکھنا ضرور ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کو اپنا رسپانسبل خود بنائیں, پھر ان کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالیں. اور یہ ترتیب بہت اچھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی. ایک ایک حدیث کے اندر ایسی ایسی حکمتیں ہیں, زندگی گزارنے کے ایسے طریقے ہیں کہ انسان واقعی اگر عمل کرنے لگے تو کامیابی ہی کامیابی, کیونکہ آپ خود دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے. پھر اسی طرح یہ کہ بچے کو اگر کوئی کام دیں تو پھر اس کو فالو اپ بھی کریں کہ اس نے کیا ہے یا نہیں. کہہ کے بھول نہ جائیں کہ پوچھو ہی نہیں, اوکے اماں آپ نے تو پوچھا ہی نہیں, یاد ہے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کرنے کو, وہ ہمیں یاد کرا رہا ہو, یہ نہ ہو ہم اسے یاد کرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک دفعہ ایک خط دینے کے لیے بھیجا اور خود بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ وہ پہنچا بھی آیا کہ نہیں پہنچایا, کام ہوا یا نہیں ہوا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں. یعنی آپ اس درجہ نگرانی کرتے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری صفات دی گئی تھی, اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی. اچھا میں نے بھی اپنے بیٹے سے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو بیٹا, میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے اور میں مانگتی ہوں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا جو بھی خرابی کرے تو مجھے آگاہ کر دے. اب اس بات کو میں نے دیکھا وہ کسی کو بھی کوٹ کر رہا تھا کہ میری ماما یہ دعا مانگتی ہیں, تو مجھے اس دعا سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ بچے کو ایک پتہ چل جاتا ہے نا کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہماری اس سے. تو اسے یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ وہ دور بھی ہے تو آپ اس کے بارے میں کنسرن ہیں, آپ کو فکر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. بعض اوقات ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو ہر وقت پاس ہوتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں پھر یونیورسٹی چلے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, ان کو یہ نہ ہو کہ اب ہم بالکل آزاد پرندے ہو گئے جہاں مرضی جائیں. ابھی نہیں, ابھی ٹائم ہے ہماری ذمہ داری کا, حتیٰ کہ بالکل انڈیپینڈنٹ لائف گزار, پڑھ لکھ لیں, شادی ہو جائے, پھر جو چیز چاہے کریں, پھر اپنے ذمہ دار خود ہو. پھر بھی یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کی سپورٹ کرتے رہے مگر ڈائریکٹ بہت انٹرفیئرنس نہیں.
اور اگر ہم بچپن سے تربیت کر رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، وہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیں گے انشاءاللہ، جان آزاد ہو جائے گی آپ کی. آج کی آپ کی محنت کل آپ کو بڑھاپا آرام سے گزارنے دے گی اور آخرت اس سے بھی اچھی انشاءاللہ. لیکن اگر آج آپ نے غفلت میں دن گزار دیے، کیونکہ آج بونے کے دن ہے، تو جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو پھر مشکل پڑے گی. اگر کانٹے بو دیے تو کانٹے کاٹنے پڑیں گے. تو اس لیے کبھی بھی اس محنت سے گھبرائے نہ، اس پر ورک کرتے رہیں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا تو وہ پڑھاتے تھے. پیر کے دن جب لوگ صف باندھے کھڑے تھے تو آپ حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک گویا مصحف کا ورق تھا. آپ مسکرا کر ہنسنے لگے. ہمیں اتنی خوشی ہوئی، خطرہ ہوا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں ہی مشغول نہ ہو جائے نماز چھوڑ کے اور نماز توڑ نہ دے. ابوبکر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو. پھر آپ نے پردہ ڈال دیا. اسی دن آپ کی وفات ہو گئی. نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر پڑھا رہے ہیں، وفات کا دن ہے آپ کا، اور آپ اٹھ کر پردہ ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کب تک نگرانی کرنی ہے، آخری دن تک. اور یہی اصول تربیت میں اسٹوڈنٹس کی، بچوں کی، صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ جن کو تعلیم دے رہے ہیں، جن کی بھی آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی. کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا یا بالخواتیم، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ آئے، پھر اس کے بعد وہ بڑے ہوئے، انہوں نے شادی کی، پھر گئے، پھر دیکھا کہ وہ بیوی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر میسج چھوڑ کر آئے ان کے لیے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات شادی کے بعد بہت ایکٹیولی تو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے، لیکن اگر بچے کسی گڑبڑ میں ہیں یا ان کے لیے کوئی چیز دینی اعتبار سے ٹھیک نہیں تو اس میں انٹرفیئر کرنا بھی چاہیے. یہ بھی نگرانی کا ایک حصہ ہے کہ ان کی آخرت نہیں برباد کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 4 آج آپ کو ملے گی، کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ان کو کرنے سے آپ کو خود اپنی سوچ درست کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اس ہفتے میں جو 5 نکات آپ کو بتائے گئے ہیں فرما برداری یا بچوں کے اندر اطاعت یا کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے، ان پر کم از کم 5 مرتبہ عمل کریں. یہ جو جملے آپ کو لکھ کے دیے جا رہے ہیں یہ آپ کو اس کام کے کرنے میں مدد دیں گے. نمبر 1، مسئلے کی شناخت کرنا. میرے بچے میں موجودہ مسئلہ جو مجھے تنگ کرتا ہے اس کو لکھیے. اس رویے کو مثبت انداز میں لکھیے کہ میں اپنے اس بچے سے توقع کرتی ہوں کہ وہ یہ نہ کرے. یعنی پہلے اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیے، پھر بچے کو اس سے آگاہ کیجیے، پھر اس کو ریپیٹ کیجیے. ماننے اور نہ ماننے کے نتائج بتائیے. اچھا کام کرنے کے کیا فائدے ملیں گے کلیئرلی بتائیے. غلط کام کرنے کا کیا نقصان ہے وہ بھی واضح کر کے بتائیے. اور آخر تک جائزہ لیجیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو. آپ سب کے لیے دعائیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.